اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ میں نے کسی بنگلور چھوڑ کر کسی گاؤں کے بارے میں سنا، گوشت ملتا ہے حضرت ہمارے گاؤں میں۔ میں نے کہا کہ غلط ہے، گوشت ملنے کی بات غلط ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہیں چھپے چھپے گوشت بیچتا ہے، وہ خطرے کو دعوت دیتا ہے۔ وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کرناٹک کے مسلمانوں کہ جب پابندی لگ چکی ہے تو تھوک ڈالو ایسے قانون کو، چھوڑ دو، انشاءاللہ تعالی وہ قانون پھر ایک نہ ایک دن پلٹ کر آئے گا۔ یہ راجنیتیاں، یہ حکومتیں، یہ سرکاریں قیامت تک چلنے والی نہیں ہیں۔ ابھی ان کی کرسیوں میں زلزلے پیدا ہو چکے ہیں۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا۔ مسلمان جیسا صبر کرتا ہے اس ملک میں دوسری قوم والے صبر نہیں کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کسانوں کی تحریک و احتجاج کو نہیں دیکھا؟ کسانوں کی تحریک و احتجاج کو نہیں دیکھا؟ جب ان کی زمینوں پہ آفت آئی، ان کی دولتوں پہ آفت آئی، وہ چھوڑ کر 3-4 مہینے احتجاج پہ پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کی اپنی ذاتی زمین پر کوئی مسئلہ آتا ہے، جب وہ قربانی دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہم تو محمد کے غلام ہیں، ہماری شریعت پہ آنچ آنے لگے کہ ہم برداشت کریں گے، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم ڈیل دیتے ہیں، ہم موقع دیتے ہیں۔ صبر کی طاقت اور صبر کا ملکہ اگر اس ملک کے کسی قوم کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، محمد کے غلاموں کے پاس ہے۔ صبر کرو میرے دوستو، ابھی صبر کرنے کا موقع ہے ہمارے پاس، ابھی صبر کرنے کا وقت ہے ہمارے پاس، ابھی صبر کرنے کی مہلت ہے ہمارے پاس۔ ایسا کوئی سخت وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دے۔ جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ بند کر دیے تو کرنے دو۔ کہیں لکھا ہے کیا گائے کا گوشت کھائے توچ جمعہ گزرتی؟ کھانا واجب ہے۔ کھانے کے چیزوں میں کوئی چیز واجب نہیں، فرض نہیں۔ سنت بھی ہے تو سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسے میٹھا کھانا سنت، بس وہ سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کے چیزوں میں کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز سنت مؤکدہ نہیں۔ اگر ہے تو سنت غیر مؤکدہ ہے۔ جیسے کدو کھانا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ کے دسترخوان میں کدو آ گیا، آپ کے سالن میں کدو آ گیا تو آپ چاہے نہ چاہے، کیونکہ زبان کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہ مجھے پسند ہونا ضروری نہیں، جو چیز مجھے پسند ہوتی ہے وہ آپ کو پسند ہونا ضروری نہیں۔ کھانے میں بھی پسند الگ الگ ہوتی ہے، پینے میں پسند الگ الگ ہوتی ہے، پہننے میں پسند الگ الگ ہوتی ہے، رہنے سہنے کے انداز میں پسند الگ الگ ہوتی ہے۔ کسی کو دودھ پسند، کسی کو دودھ نہیں پسند، کسی کو دہی پسند، کسی کو دہی نہیں پسند۔ ہاں ہم عاشقان رسول ہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جس کا اشارہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اسے اپنی جگہ پر رکھ دو۔ وہ چیزیں جس کا اشارہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، تمہارا من نہ بھی چاہے تو قرآن کا اشارہ سمجھ کر کھا لو، حدیث کا اشارہ سمجھ کر کھا لو، نبی کی پسند سمجھ کر کھا لو۔ ممکن ہے کہ یہ عمل بھی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ قرآن میں انجیر کا ذکر آیا، آپ انجیر کھا لو، مستحب۔ قرآن میں کھجور کا ذکر آیا، کھجور کھا لو، مستحب، کیونکہ قرآن میں ہے بھی یہ۔ شہد کا ذکر آیا، شہد کھا لو، انگور کا ذکر آیا، عنب و انعام ذکر آیا، کھا لو۔ میرے نبی کو ستو پسند تھا، آپ کبھی ستو بنا کر کھا لو، واجب نہیں، فرض نہیں۔
اور سنت مؤکدہ بھی نہیں، سنت ہے غیر مؤکدہ ہے، عشق کا اظہار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو بہت زیادہ پسند تھا، آپ کبھی میرے نبی کی پسند پر عمل کرتے ہوئے گھر میں ستو بنا کر کھا لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی زیادہ پسند تھی، آپ کبھی ککڑی کھا لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خربوز پسند تھا، آپ کبھی خربوز کھا لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تربوز بڑے پسند سے نوش فرمایا کرتے تھے، آپ نوش فرما لو۔ یہ سب سنت ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر میں شریعت کا حکم بتا رہا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی چیز آپ پر فرض نہیں ہے، کوئی چیز آپ پر واجب نہیں ہے، کوئی چیز آپ پر سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ کھائے فبیہا، نہ کھائے فبیہا، ہاں البتہ کسی چیز کے حلال ہونے کا ثبوت آپ تک پہنچ گیا، کوئی چیز حلال ہے تو آپ اسے حلال سمجھو، لیکن اپنے طرف سے اپنے اوپر حرام نہ بناؤ، اپنے طرف سے اپنے اوپر حرام نہ بناؤ۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی علاقے میں گائے کا گوشت عقیدتاً نہیں کھاتے، عقیدتاً، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گوشت کھانا نہیں سے سست ہو گئے ہی تم لگا نہیں، صورتاً بتا رہی پھر بھی کھاتے رہیں گے عقیدتاً۔ اگر کسی جگہ پر کوئی چیز جو شریعت اور اسلام میں حلال ہے، اس چیز کو عقیدتاً حرام سمجھا جاتا ہے، حضرت مجدد ملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس چیز کو وہاں کھانا واجب ہے۔ جیسا کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی گائے کے گوشت کے بارے میں بڑا عجیب و غریب عقیدہ ہے، نہیں کھانا۔ طبیعت میں اگر کسی کو نہیں ہوتا تو نہ کھاؤ، کھانے کی وجہ سے الرجی آتی ہے تو نہ کھاؤ، گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو نہ کھاؤ۔ بعض عورتوں کی طبیعت میں گائے کا گوشت کھانے سے ان کے سر کے بال گر جاتے ہیں، اگر کسی ڈاکٹر نے کہا ہے آپ گائے کا گوشت، وہ بھی ڈاکٹر اچھے رہنا، ہر ڈاکٹر نہیں، ہر جگہ تعصب داخل ہو گیا ہے۔